وہ کے بارے میں ملائکہ نے آج صبح گیٹ پر روتے ہوئے بتایا تھا۔ چند قدم کے فاصلے پر کھڑے ہوئے زین نے اپنی انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے اپنے ساتھ کھڑے لڑکے کو متوجہ کیا۔ شہریار خانزادہ نے اپنی کلائی پر بندھی لاکھوں روپے مالیت کی گھڑی کی سلور چین کو درست کیا، اپنی پیشانی پر آتے ہوئے کالے سیاہ بالوں کو انگلیوں سے پیچھے کی طرف جھٹکا اور تھوڑی پر ہاتھ رکھ کر اس بینچ کی طرف دیکھا۔ شہریار اس یونیورسٹی کا وہ با اثر اور طاقتور نام تھا جس کے سامنے بڑے سے بڑا سینئر بھی بات کرتے ہوئے 2 بار سوچتا تھا۔ وہ شہر کے ایک بہت بڑے صنعتی اور سیاسی گھرانے کا اکلوتا وارث تھا۔ وہ اس کا غرور، اس کا روب اور اس کی روپ دار شخصیت کے چہرے سے صاف عیاں تھا۔ آج صبح ہی اس کی اکلوتی اور لاڈلی چھوٹی بہن ملائکہ نے یونیورسٹی کے مین گیٹ پر پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے آ کر شکایت کی تھی کہ ایک نئی لڑکی نے نہ صرف اس کے ساتھ بدتمیزی کی بلکہ جب ملائکہ نے اس نیلے عبایا اور حجاب پر طنز کیا تو اس نئی لڑکی نے اس کو اتنی کھری کھری سنائی ہیں کہ ملائکہ کے ہوش اڑ گئے اور وہ روتی ہوئی گھر سے نکلی تھی۔ شہریار کی گہری سی آنکھوں میں ایک سرد، تیز اور خطرناک چمک ابھری۔ اس کی مردانہ انا اور خاندانی روب کو شدید ٹھیس پہنچی تھی کہ کوئی نئی لڑکی اس کے نام کے سامنے اس طرح زبان چلانے کی جرت کیسے کر سکتی ہے۔ چلو میں بھی ذرا دیکھتا ہوں کون ہے آخر وہ جس نے شہریار خانزادہ کی بہن کی آنکھوں میں آنسو دیے ہیں اور مجھ سے پنگا لینے کی ناپاک جسارت کی ہے۔ شہریار کے لبوں پر ایک طنزیہ اور خطرناک مسکراہٹ ابھری۔ اس کے لمبے اور بھاری قدم اس بینچ کی طرف اٹھے اور اس کے پکے اور وفادار دوست زین نے بھی اپنے قدم اسی کے ساتھ ہی ملا لیے۔ امانسا اپنے کام میں اس قدر ڈوبی ہوئی تھی کہ اسے اپنے سر پر کسی کی موجودگی کا ذرہ برابر بھی احساس تک نہیں ہوا۔ جب تک وہ کچھ سمجھتی، ایک بھاری روبدار اور کھرسری مردانہ آواز کے سر پر ہتھوڑے کی طرح گونجی۔ تو تم ہو وہ لڑکی جس نے میری بہن کو سب کے سامنے زچ کیا اور اسے آنکھیں دکھائیں؟ امائزہ نے ایک دم سے چونک کر اپنا سر اٹھایا۔ اس نے اپنی بڑی بڑی گہری نیلی آنکھوں سے اس لمبے تڑنگے، غصے سے تپتے ہوئے اور سینے پر ہاتھ باندھے کھڑے ہوئے لڑکے کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر ذرہ برابر بھی گھبراہٹ یا خوف کا نام و نشان تک نہیں تھا، بلکہ اس کے برعکس اس کی روشن بلو آنکھوں میں حیرت کے ساتھ ساتھ ایک صاف بیزاری اور غصہ دکھائی دیا۔ معاف کیجیے گا، آپ کون ہیں؟ اور اس طرح سر پر کھڑے ہو کر سوال کرنے کا یہ کون سا بدتمیزانہ طریقہ ہے؟ امائزہ نے بالکل سپاٹ، سرد اور بے پرواہ لہجے میں پوچھا۔ شہریار کو اس کے اس انداز پر شدید دھچکا لگا۔ اس یونیورسٹی میں پرندے بھی اس کی اجازت کے بغیر پر نہیں مارتے تھے، اور یہ عام سی لڑکی اس سے اتنے غرور اور بے نیازی سے پوچھ رہی تھی کہ وہ کون ہے۔ اس سے پہلے کہ شہریار اپنا غصہ قابو سے باہر کرتا، زین آگے بڑھا اور غصے سے چپتے ہوئے لہجے میں بولا، تمہیں اتنا بھی معلوم ہے کہ تم کس سے بات کر رہی ہو؟ ہم تمہارے سینئرز ہیں۔ آج صبح تم نے ملائکہ کے ساتھ بدتمیزی کی تھی اور اب مجال ہے کہ تمہارے چہرے پر ذرا برابر بھی پچھتاوا یا ندامت ہو۔ امائزہ نے اپنے رجسٹر کو اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے سینے کے ساتھ مضبوطی سے لگایا۔ وہ اپنی جگہ سے ایک بجلی کی سی تیزی کے ساتھ اٹھی اور پوری قامت کے ساتھ ان دونوں کے مقابل سینہ تان کر کھڑی ہو گئی۔ اگرچہ اس کا قد شہریار کے کافی چھوٹا تھا، لیکن اس کے تیور، اس کی جرأت اور اس کی نگاہوں کی کاٹ نے ان دونوں کے قدموں کو ایک لمحے کے لیے دنگ کر دیا۔ جی بالکل، میں آپ کو نہیں جانتی اور نہ ہی جاننے میں میری کوئی ذرہ برابر بھی دلچسپی ہے۔ امائزہ کی آواز کوریڈور کی اس ہلچل میں صاف گونجے۔ اگر آپ سینئر ہیں تو اپنے سینئر ہونے کا کوئی ڈھنگ کا اور اخلاقی فرض نبھائیے۔ یہاں آ کر بدماشی دکھائے جا کر اس لاڈلی شہزادی سے پوچھیے کہ وہ کیوں بے وجہ مجھ سے الجھی، جبکہ میری غلطی سرے سے تھی ہی نہیں۔ اور پلیز، امانزا نے اپنے ہاتھ سے ہلکے سے اشارے سے ایک واضح فاصلہ رکھتے ہوئے کہا، ذرا ان تمتماتے ہوئے چہروں کے ساتھ مناسب فاصلے پر رہ کر بات کریں، ورنہ اس کی غلیظ زبان کا جواب اگر میں اسے اچھے سے دے سکتی ہوں تو آپ کو بھی آپ کی اوقات اور لمٹس اچھے سے یاد کروا سکتی ہوں۔ شہریار کے ہوش ایک پل کے لیے معطل ہو گئے۔ اس نے اس لڑکی کی گہری نیلی آنکھوں میں دیکھا، جس میں اس وقت نہ صرف غصے کی آگ تھی بلکہ ایک عجیب سا سحر اور مقناطیس چھپا ہوا تھا۔ اس کی بے باکی، اس کا سخت لہجہ اور اس کی یہ بلا کی جرأت شہریار کو اندر تک ہلا گئی۔ اس نے تو سوچا تھا کہ وہ لڑکی ڈر کے مارے کانپ اٹھے گی، لیکن یہاں تو معاملہ بالکل الٹ ہو چکا تھا۔ تم اپنی حدود میں رہ کر بات کرو محترمہ۔ شہریار کا غصہ جیسے کہیں ہوا میں تحلیل ہو گیا
اور اس کی جگہ اس کی آواز میں ایک دھیما پن اور شدید تجسس در آیا۔ آخر ایسا کیا کہہ دیا میری بہن نے جو تمہیں یہ تک کہنا پڑا کہ تم اس سے اور اس کے بھائی کو بھی دیکھ لو گی؟ یہ سوال آپ مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ جا کر اپنی بہن سے پوچھیں، وہ آپ کو زیادہ بہتر طریقے سے سچ بتا دے گی مسٹر۔ امانزا نے پلکیں جھپکائے بغیر دو ٹوک الفاظ میں کہا۔ اور ہاں، کان کھول کر سن لیں، میں آپ جیسے کسی بھی انسان سے ذرا بھر بھی نہیں ڈرتی۔ یہاں پر میں اپنی دن رات کی محنت اور میرٹ کی وجہ سے ہوں، آپ کے باپ کے پیسوں، روب یا یونیورسٹی کی ملکیت کی وجہ سے نہیں۔ شہریار نے داد دینے والے انداز میں اپنے گہرے کٹ والے آبرو اوپر اٹھا۔ کچھ تو بہت الگ اور خاص بات تھی اس لڑکی میں۔ وہ بنا اس کی کسی اور بات کا انتظار کیے اپنا بیگ کندھے پر ڈالنے کے لیے مڑی۔ مس امانزا، کم از کم اپنا رجسٹر تو سنبھالتی جاؤ، شہریار نے لب دباتے ہوئے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ طنز کیا۔ امانزا نے ایک جھٹکے سے رکی اور پلٹ کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ آپ کو میرا نام کیسے معلوم ہے؟ شہریار نے اپنے کشادہ کندھے اچکائے اور انتہائی بے پرواہی سے مسکراتے ہوئے بولا، میں اپنے ہر دشمن کے بارے میں بھی مکمل اور پکی خبر رکھتا ہوں مس امانزا ہارون۔ امانزا نے ایک حقارت بھری اور غصے سے بھرپور نظر اس پر ڈالی اور اپنا بیگ سنبھالا اور تیزی سے کلاس روم کی طرف قدم بڑھا گئی۔ اس کے جاتے ہی شہریار کے لبوں پر ایک گہری دلکش اور فتح مند مسکراہٹ پھیل گئی۔ دوسری طرف یونیورسٹی کی طویل تھکا دینے والے گھٹنوں کے بعد جب امانزا مین گیٹ سے باہر نکلی تو سڑک کے کنارے اس کے بابا ہارون صاحب اپنی پرانی موٹر سائیکل پر اس کے منتظر تھے۔ ہارون صاحب ایک انتہائی سلجھے ہوئے اصول پسند صوفی مزاج اور معزز وکیل تھے۔ انہوں نے پیشے کی سختیوں کے باوجود اپنی بیٹی کی پرورش میں کبھی کوئی کمی نہیں آنے دی تھی۔ چونکہ امانزا کی عمر کے ابتدائی برسوں میں ہی اس کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا، اسی لیے ہارون صاحب نے اس کے لیے باپ اور ماں دونوں کے فرائض بیک وقت نبھائے تھے۔ السلام علیکم بابا جان۔ امانزا نے بائک کے قریب پہنچتے ہی اپنا بیگ سیٹ کیا اور کھلکھلا کر سلام کیا۔ ہارون صاحب نے بائک کا کک سٹارٹ دبایا۔ انجن کی ہلکی سی گڑ گڑاہٹ کے بعد وہ مسکرا کر پیچھے مڑے۔ وعلیکم السلام میری شہزادی، کیسا گزرا یونیورسٹی کے پہلے ہفتے کا سفر؟ چہرہ تو بتا رہا ہے کہ آج کافی طوفان مچا کے آئی ہوں۔ امانزا کا چہرہ ایک بار پھر غصے اور جھنجھلاہٹ سے پھول گیا۔ اس نے اپنے ہونٹ باہر نکالتے ہوئے بائک پر بیٹھ کر کہا، بہت برا دن گزرا بابا۔ صبح صبح یونیورسٹی کے ایک بگڑی ہوئی شہزادی سے میری لڑائی ہو گئی، پھر اس کا وہ اکڑو بھائی مجھے ڈرانے کے لیے آ گیا۔ ہارون صاحب نے سائیڈ مرر سے اس کا پھولا ہوا چہرہ دیکھا اور مسکرا کر ہلکا سا کہا لگایا، پہلے ہی دن لڑائی؟ میری بیٹی تو اتنی نازک سی گڑیا ہے، یہ خطرناک ٹون کب سے بن گئی ہے بھائی؟ ہارون صاحب نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور بائک کو ایک مشہور آئس کریم پارک کے طرف ہی موڑ دیا تھا۔ زندگی معمول کے مطابق چل رہی تھی کہ ایک دن یونیورسٹی کے نوٹس بورڈ پر ایک ایسا طوفان آیا جس نے سب کو ہلا کر رکھ دیا۔ شعبے کے سخت گیر استاد سر ہاشم نے اپنے سیمسٹر کے پروجیکٹس کے لیے ایک نیا اصول متعارف کروایا۔ تمام تر طلباء کو آخری سیمسٹر کے سینئر طلباء کے ساتھ جوائنٹ ٹیمز بنا کر کام کرنا ہوگا۔ جب یہ لسٹ واٹس ایپ گروپ پر اپلوڈ ہوئی تو امانزا کا دل کسی انہونی کے ڈر سے دھڑکنے لگا۔ امانزا ہارون تمہارا پروجیکٹ پارٹنر ہوگا شہریار خان زادہ۔ سر ہاشم کی یہ الفاظ امانزا کے کانوں میں کسی دھماکے کی طرح گونجے۔ کلاس کے اندر بیٹھے تمام طلباء کے سر پر ایک ساتھ گھوم کر امانزا کی طرف اٹھے۔ دوسری طرف کوریڈور کی کھڑکی کے پاس کھڑے شہریار کے چہرے پر ایک گہری، مطمئن اور فاتحانہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس پروجیکٹ کے آغاز کے ساتھ ہی دونوں کی زندگیاں ایک دوسرے کے گرد گھومنے لگیں۔ انہیں یونیورسٹی کی بڑی لائبریری کے ایک گوشے میں گھنٹوں بیٹھ کر ریسرچ کرنی ہوتی تھی۔ شروع کے چند دن تو امانزا نے تہیہ کر لیا تھا کہ وہ شہریار کی طرف دیکھے گی بھی نہیں، لیکن شہریار جو اپنی ضد اور انا کے لیے جانا جاتا تھا، اب جانے کیوں اس کے ہر تلخ لہجے کو ہنس کر پی جاتا تھا۔ ایک دوپہر جب لائبریری میں ہلکی سی خاموشی چھائی ہوئی تھی، امانزا کو ایک بہت پرانی اور موٹی کتاب کی ضرورت پڑی تھی جو سب سے اوپر والی لکڑی کی شیلف پر رکھی ہوئی تھی۔ اس کا ہاتھ وہاں تک نہیں پہنچ رہا تھا۔ وہ پنجوں کے بل کھڑے ہو کر کتاب تک پہنچنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی کہ اتنے میں ایک لمبا اور مضبوط بازو اس کے بالکل قریب سے اوپر اٹھا۔ شہریار نے نہایت آسانی سے وہ کتاب شیلف سے اتار لی، لیکن کتاب نکالتے ہوئے اس کے ساتھ والی ایک اور بھاری بائنڈنگ والی کتاب کا توازن بگڑ گیا اور وہ سیدھا امانزا کے سر پر گرنی ہی والی تھی کہ شہریار نے بغیر ایک لمحہ ضائع کیے اپنا دوسرا ہاتھ تیزی سے آگے بڑھایا اور کتاب کو ہوا میں ہی مضبوطی سے دبوچ لیا۔
امانزا نے خطرے کے احساس سے اپنی بڑی بڑی نیلی آنکھیں زور سے بند کر دیں۔ جب اس نے چند سیکنڈ بعد آنکھیں کھولی تو اس کا چہرہ شہریار کے بالکل سامنے تھا۔ شہریار کے جسم کی گرماش اور اس کی مردانہ عطر کی ہلکی سی مہک امانزا کے حواس پر چھانے لگی۔ شہریار کی گہری سیاہ آنکھیں امانزا کی روشن بلو آنکھوں میں گہرائی تک ٹوٹی ہوئی تھی۔ دھیان کہاں ہوتا ہے آپ کا مس امانزا؟ شہریار کی آواز بہت دھیمی، مدھم اور سرگوشی جیسی محسوس ہوئی۔ اگر یہ کتاب آپ کے سر پر لگ جاتی تو کیا ہوتا؟ امانزا کا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا، اسے لگا کہ اس کی دھڑکنیں شہریار بھی سن رہا ہوگا۔ اس نے فوراً اپنے قدم پیچھے ہٹائے، شہریار کے ہاتھ سے کتاب جھپٹی اور بولی، مجھے ضرورت نہیں ہے آپ کی اس ہوشیاری کی۔ جیسے جیسے دن گزرتے گئے دونوں کے درمیان کی یہ نوک جھوک ایک انکہے نازک اور خوبصورت رشتے میں تبدیل ہونے لگی۔ شہریار اب زیادہ تر وقت امانزا کے ساتھ لائبریری میں گزارتا اور امانزا بھی اندر ہی اندر یہ محسوس کرنے لگی کہ اس کی سخت گیر طبیعت اب شہریار کی موجودگی کے بغیر ادھوری لگتی ہے۔ یونیورسٹی کے اندر کی فضا ہمیشہ ایک جیسی پرسکون نہیں رہتی۔ ایک جمعرات کی شام جب زیادہ تر طلباء اور اساتذہ اپنے کمروں کو جا چکے تھے اور یونیورسٹی کی کوریڈور میں سناٹا پھیلنے لگا تھا، سر ہاشم کے پروجیکٹ کا آخری مرحلہ قریب تھا، امانزا کو کچھ پرانے ماڈلز اور ریکارڈ بکس کی ضرورت تھی جو یونیورسٹی کے نچلے بیسمنٹ میں بنے پرانے اسٹور روم میں رکھے ہوئے تھے۔ وہ اکیلی ہی جا کر 15 منٹ میں سارا سامان لینے کے لیے نچلے فلور کی طرف اتر گئی۔ اسٹور روم کا بڑا زنگ آلود اور بھاری لکڑی کا دروازہ نیم وا حالت میں کھلا ہوا تھا۔ اندر ہلکی سی دھندلاہٹ اور پرانی کتابوں کی کٹھن زدہ مہک پھیلی ہوئی تھی۔ امانزا نے اندر جا کر مطلوبہ فائلز نکالی، انہیں ایک بڑے کارٹن میں ڈالا اور باہر جانے کے لیے مڑی۔ جیسے ہی اس نے دروازے کے بڑے لوہے کے ہینڈل کو پکڑ کر کھینچا، دروازہ ذرا سا بھی نہ ہلا۔ کسی نے باہر سے زنگ آلود کنڈی اور تالا اڑا کر اسے سختی سے مقفل کر دیا۔ کوئی ہے باہر؟ پلیز دروازہ کھولیں۔ امانزا نے گھبراہٹ میں دروازے کو زور زور سے پیٹنا شروع کر دیا۔ وہ اکیلی ہی جا کر 15 منٹ میں سارا سامان لینے کے لیے نچلے فلور کی طرف اتر گئی۔ اسٹور روم کا بڑا زنگ آلود اور بھاری لکڑی کا دروازہ نیم وا حالت میں کھلا ہوا تھا۔ اندر ہلکی سی دھندلاہٹ اور پرانی کتابوں کی کٹھن زدہ مہک پھیلی ہوئی تھی۔ امانزا نے اندر جا کر مطلوبہ فائلز نکالنے اور انہیں ایک بڑے کارٹن میں ڈالا اور باہر جانے کے لیے مڑی۔ جیسے ہی اس نے دروازے کے بڑے لوہے کے ہینڈل کو پکڑ کر کھینچا، دروازہ ذرا سا بھی نہ ہلا۔ کسی نے باہر سے زنگ آلود کنڈی اور تالا اڑا کر اسے سختی سے مقفل کر دیا تھا۔ کوئی ہے باہر؟ پلیز دروازہ کھولیں۔ امانزا نے گھبراہٹ میں دروازے کو زور زور سے پیٹنا شروع کر دیا۔ وقت کا پہیہ سست پڑ گیا۔ آدھا گھنٹہ اور دیکھتے ہی دیکھتے 1 گھنٹہ بیت گیا۔ اسٹور روم کا چھوٹا سائز بند دروازہ اور آکسیجن کی کمی نے امانزا کے اندر ایک شدید گھٹن پیدا کر دی۔ ہاتھ پاؤں برف کی طرح ٹھنڈے ہو چکے تھے اور خوف کے مارے اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا۔ وہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے نیچے زمین پر بیٹھ گئی اور گھٹنوں میں چہرہ دے کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ دوسری طرف کینٹین کے باہر بیٹھے ہوئے شہریار نے جب اپنی گھڑی پر نظر ڈالی تو اسے احساس ہوا کہ امانزا کو لائبریری سے نکلے ہوئے 2 گھنٹے سے زیادہ ہو چکے ہیں۔ اس نے فوراً ہارون صاحب کی کال دیکھی جو بتا رہے تھے کہ امانزا گھر نہیں پہنچی۔ شہریار کے دل پر جیسے کسی نے ہتھوڑا دے مارا۔ کچھ غلط ہے، بہت خوفناک غلطی ہو گئی ہے۔ شہریار پاگلوں کی طرح بھاگتا ہوا یونیورسٹی کے مین بلڈنگ سے نیچے فلور یعنی بیسمنٹ کی طرف دوڑا۔ زین بھی اس کے پیچھے تھا۔ جب وہ بیسمنٹ کی تاریک راہداری میں پہنچے تو ارد گرد گہرا سناٹا تھا، لیکن جیسے ہی وہ پرانے اسٹور روم کے قریب مڑے، اندر سے امانزا کی سسکتے ہوئی اور کسی مرد کی انتہائی غلیظ اور خوفناک آوازیں ان کے کانوں سے ٹکرائیں۔ یونیورسٹی کا ایک بدکردار سیکیورٹی گارڈ جو اکثر رات کی ڈیوٹی کے نام پر گھناؤنی حرکتیں کرتا تھا، لاک کھلنے کا فریب دے کر اندر گھس آیا تھا اور اس وقت وہ خوف سے نڈھال امانزا پر جھکا ہوا تھا۔ اس نے امانزا کے سر سے حجاب نوچنے کی کوشش کی اور امانزا دیوار کے ساتھ جا لگی، خود کو بچانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ امانزا کی روح کانپ چکی تھی۔ اس کے منہ سے صرف یہ نکلا، خدارا مجھے چھوڑیں۔ دھڑام ایک خوفناک آواز گونجی۔ شہریار نے اپنی پوری قوت سے دروازے پر ایسی زبردست لات ماری کہ وہ پرانا لکڑی کا دروازہ قبضوں میں سمیت اکھڑ کر زمین پر جا گرا۔ اندر کا منظر دیکھ کر شہریار کے حواس معطل ہو گئے۔ اس کے سامنے کھڑی دنیا جیسے رک گئی تھی۔ اس کی روشن بلو آنکھوں والی معصوم امانزا خوف سے کانپ رہی تھی اور وہ درندہ صفت گارڈ اس کے بالکل قریب تھا۔
شہریار کے اندر کا انسان ایک خونخوار درندے میں تبدیل ہو گیا۔ اس کے چہرے کی رگیں تن گئیں، آنکھیں سرخ انگارہ بن گئیں اور وہ بغیر ایک سیکنڈ ضائع کیے اس گارڈ پر قہر بن کر ٹوٹ پڑا۔ اس نے گارڈ کو کالر سے دبوچا اور اٹھا کر زمین پر پٹخ دیا۔ اس نے اس پر لاتوں اور گھونسوں کی ایسی بارش کی کہ اس کا پاگل پن دیکھ کر زین بھی سکتے میں آ گیا۔ تم اتنی بڑی اور گھناؤنی جرت کیسے کی؟ شہریار کی دھاڑ سے بیسمنٹ کی دیواریں لرز اٹھیں۔ جب وہ گارڈ لہو لہان ہو کر بے ہوش ہو گیا تو زین نے آگے بڑھ کر شہریار کو پیچھے کھینچا۔ شہریار کی نظریں سیدھا امانزہ پر پڑیں۔ امانزہ نے جب اپنے سامنے شہریار کو دیکھا تو اس کا کانپتا ہوا وجود ایک ابدی سکون میں ڈوب گیا۔ وہ سارا خوف بھول کر آگے بڑھی اور سیدھا شہریار کے مضبوط سینے سے جا لگی۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے شہریار کی شیروانی کو زور سے بھینچ لیا اور اپنا سارا چہرہ اس کے سینے میں چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا۔ شہریار کو اپنے وجود پر ایک زبردست جھٹکا محسوس ہوا۔ اس نے اپنے بازو اٹھائے کہ امانزہ کو اپنی آغوش میں بھر لے، لیکن شدید ترین ضبط اور اخلاق کا دامن تھامتے ہوئے اس نے اپنے ہاتھوں کو ہوا میں ہی روک لیا۔ اس نے امانزہ کی عزت اور اس کے احترام کو اپنی خواہش پر فوقیت دی۔ چند لمحوں بعد جب امانزہ کا سسکتا